اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین۔ تختی نمبر 14، تشدید۔ تشدید یہ اس حرف کو کہتے ہیں جو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید سخت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ مشدد وہ حرف جو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب، 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 ات، 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 اس، اس، اس۔ یہ یاد رکھیں، یہاں مجہول حرکات سے حرف کو بچاؤ۔ مجہول حرکات کیا ہے؟ مجہول حرکات یہ ہیں کہ جب آپ حرف کو پڑھیں گے اس، 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 یہ حرکات سا کے مجہول آ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اج، 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 اجا، یہ بھی غلط ہے۔ اج، یہ بھی غلط ہے۔ اج، یہ صحیح ہے۔ اح، 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 اخ، 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 اد، 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 اذ، 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 ار، 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 ار۔ یہ بھی یاد رکھیں، را مشدد یہ مستقل را ہے، یہ کسی بھی حرکت کی تابع نہیں ہے۔ را مشدد کو مستقل را کہا جاتا ہے، لہذا یہ پہلے سے زیر ہونے کی وجہ سے وہ باریک نہیں پڑھی جاتی۔ اروا، 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 از، 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 اس، 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 اش، 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 اص، 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 اض، 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 طا، اط، 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 یہاں قلقلہ نہیں ہے۔ اض، 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 اع، 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 اغ، اغ، اغ۔ آگے حروف انشاءاللہ بالکل آسان ہے۔ اہ، 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 ا، ا، ای، ا، او، ا۔ یہ بھی ہو گئی بات۔ تختی نمبر 13، اس میں نون میم مشدد، اس پر غنہ ہوتا ہے، اس بات کا مشق ہے۔ اور پچھلے جو ہماری تختیاں گزر گئی ہیں ان کو بھی اس تختی میں شامل کیا گیا ہے۔ اور ایک خاص بات کہ را مشدد پر وقف کرنے کا ایک خاص قانون ہے جس کو ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا، لہذا اس تختی میں اس بات کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ را مشدد پر جب وقف کا موقع آ جائے تو پھر اس پر وقف کس طرح کیا جاتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ سمجھا دیا جائے گا۔ یہاں ہے برزا، 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 یہ را باریک ہے اپنی حرکت کے اعتبار سے، اس میں اپنے حرکت کا اعتبار ہے۔ میں نے پہلے بتایا را مشدد اس میں اپنے حرکت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حصل، صدق، عدد، قدر، كذب، نعم، يحض، جنت، ثم قوة، كر، سعرت، قدمت۔ یہ سارے حروف بالکل آسان ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ مفرن، اذل، والمعتر،
ممددۃ مکرمۃ لا تأمن، یہ کچھ حروف ہے. اس میں سب سے پہلا جو حرف مفرن، مفرن میں جب ہم اس کو پڑھیں گے مفرن، جب اس پر وقف کیا جائے گا تو یہاں جو وقف کیا جاتا ہے اس وقف کو وقف بالاشمام کہا جاتا ہے. یہ وقف بالاشمام کیا جائے گا، اس میں وقف بالاسکان وغیرہ نہیں کیے جاتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بغیر مشق کے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، یہ بات تقریر سے سمجھ میں نہیں آتی. وقف بالاشمام ہونٹوں سے پیش کا ظاہر کرنا، ہونٹوں سے پیش کا ظاہر کرنا. وقف بالاشمام یہ صرف پیش میں ہوتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ حرکت کے 3 حصے کر کے 2 حصے کاٹ دو، ایک حصہ پڑھ لو. اس کو کہتے ہیں وقف بالاشمام. اب مفرن میں کر رہا ہوں. اب میرے منہ کو، ہونٹوں کو تو دیکھ نہیں رہے. امید ہے کہ آپ کو صرف پڑھنے سے بات سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. مفرن، اب میں وقف کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کیا دیکھا میں نے کس طرح پڑھا؟ اب نے کچھ سنا ہی نہیں. اس میں سننا، وہ کچھ کسی کو سنانا مقصود ہی نہیں ہوتا. اس میں جو وقف کیا جاتا ہے حرکت، یعنی پیش کے 2 حصوں کو کاٹ کر کے جب ایک حصہ بچ جاتا ہے تو وہ بہت ہلکا، وہ صرف اتنا کہ وہ دونوں ہونٹوں میں صرف واو کی سی صورت بنا کر کے چھوڑ دینا، یعنی ہونٹوں کو گول کر کے چھوڑ دیں. مفر. یہاں بھی ایک اور بات ہے کہ اس میں مد سے بھی بچانا ہے، یعنی مفر اس طرح نہیں، بلکہ اس کو صرف شد کی مقدار پڑھ کر کے ہونٹوں میں اشمام پیدا کرنا ہے. مفر. اذل، اذل، اس پر وقف بالاسکان جائز ہے. معتر بھی اسی طرح ہے. ممد مکرمہ لا تأمن. اور یہ جو لا تأمن ہے، لا تأمن، اچھا، لا تأمن، یہ الف پڑھا جاتا ہے وقف میں بھی. لا تأمن. اعجمی، یہاں ایک اور لفظ آ رہا ہے. یہ قرآن کریم میں بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، وہاں روایت حفظ کے مطابق اس میں تسہیل حمزہ سے پڑھا جاتا ہے. یہ بھی ایک مستقل بحث ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا.